تلاوت کیا، اور قرآن پاک کی یہ آیت انتہائی قیمتی آیت ہے۔ یہ آیت پورے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور خاص موقع پر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرتے تھے۔ آپ جب کوئی نکاح کی مجلس ہوتی تھی، کسی صحابی کا یا صحابیہ کا نکاح پڑھانا ہوتا، تو آپ اس مخصوص آیت کو تلاوت کرتے تھے، اور کیونکہ سننے والے قرآن کی بھاشا کو سمجھنے والے تھے، قرآن کی لینگویج اور اس کی زبان کو سمجھنے والے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر گویا کہ مجلس نکاح میں بیٹھنے والے ایک سامع کو اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو تمہارے دل کے اندر سب سے پہلے حیا پیدا ہوگی، اور جب حیا پیدا ہوگی تو اس تقوی اور حیا کی بنیاد پر گناہ کی قربت نفرت میں بدل جائے گی، اور گناہ تم سے نہیں ہوگا۔ اللہ کا ڈر انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے پہلی بنیادی طور پر ایمان کی بات بیان کرتے ہیں، اور ایمان جو انسان کی انسانیت کی زندگی میں بنیادی طور پر حیثیت رکھتا ہے کہ اگر ایمان ہی نہ ہو تو یہ لوگوں کی نظروں میں انسان ضرور ہے، اور اس کے سر اور پیشانی کے نیچے دو آنکھیں ضرور ہیں، یہ انسانوں والے کان ضرور رکھتا ہے، یہ انسانوں والی زبان ضرور رکھتا ہے، یہ انسانوں والی عقل ضرور رکھتا ہے، لیکن ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اور حقانیت کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے، حقانیت کو نہ دیکھنے کی وجہ سے، حقانیت کو نہ سننے کی وجہ سے آج یہ شکل و صورت میں انسان ہے، لیکن اللہ کی مخالفت کی وجہ سے یہ جانور بلکہ جانور سے بدتر ہے، بل ہم اول۔ میرے بزرگوں، ایمان انسان کے لیے بنیادی چیز ہے۔ بغیر ایمان کے انسان نہیں ہے۔ وہ انسان جو ایمان نہیں رکھتا، نبی نے اس کو اس کی مخالفت کی وجہ سے، اللہ کی بغاوت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے صحابہ کے میانوں سے تلوار نکال کر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ جب کسی مشرک بستی پر جاؤ تو اس بستی میں جانے کے بعد ان لوگوں سے کہو کہ سچائی کو قبول کرو، اگر سچائی کو قبول نہ کرے تو پھر ان کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ حقانیت کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اور وہ خاص عمل جب وہ نہ کرے تو آخری حربہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ ان ہاتھوں کا فیصلہ کریں گے، یہ ہاتھ ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے، صرف اس وجہ سے کہ ایمان سے محرومیت اور سچائی کی بغاوت ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ میرے بزرگوں، ایمان اگر کسی دل کے اندر آ جائے تو وہ صرف ایمان کا آ جانا اس انسان کے جسم کو کامیاب بنا نہیں سکتا۔ ہاں، ایمان کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا کہ میں جنت دوں گا، لیکن جنت کب ملے گی؟ سال کے بعد، 10 سال کے بعد،
100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 1,00,000 سال کے بعد کسی انسان کو پتہ نہیں ہے اس کے گناہ کے اعتبار سے، نافرمانی کے اعتبار سے اللہ اس کو جہنم میں بھیجے گا اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور اس کے اندر کراہے گا، اس کے اندر چیخے اور چلائے گا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے غصے کا شکار ہوگا۔ لیکن کب تک؟ اس کی کوئی مدت اللہ کی کتاب میں موجود نہیں، نبی کی زبان میں موجود نہیں، نبی کی حدیث میں موجود نہیں۔ اللہ کب انسان کو، ایمان والے کو جہنم کے عذاب سے نکال کر نبی کی سفارش پر، حافظ قرآن کی سفارش پر، اس کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر، اس کے ایمان کی طاقتوری اور کمزوری کی بنیاد پر، اس کے نبی سے محبت کرنے کی بنیاد پر، اس کے قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر، اس کے نمازوں کے سجدے کی بنیاد پر، اس کے روزے کی بھوکے کی بھوک کی بنیاد پر، اس کے حج کے ارکان کی مقبولیت کی بنیاد پر اللہ اس کو کب جہنم سے نکال کر جنت کے بالا خانوں میں داخل کرے گا؟ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں اس کا وعدہ نہیں کیا۔ ایک چیز جو ایمان کے ساتھ عمل کی شکل میں ہو، جو ایمان کے ساتھ تقوی کی شکل میں ہو، جو ایمان کے ساتھ مذاکرے کی شکل میں ہو، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے صبر کی تلقین کی اور حقانیت پر ایک دوسرے کو جمنے اور جمانے کی بات کی۔ اللہ ایسے لوگوں کو خسارے سے نکالتا ہے، نقصان سے نکالتا ہے، توٹے سے نکالتا ہے۔ آج مجھ جیسے افراد، مجھ جیسے ایمان والے اور نوجوان ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر کے، اقرار کر کے، تصدیق کر کے اللہ کے اوپر یقین کا اعتماد بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے اسماء پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی قوت پر، اللہ کی عظمت پر ہم یقین کرتے ہیں، لیکن صرف ایمان ان کی زبان پر رہتا ہے اور ان کے حلق کی ہڈی سے وہ ایمان نیچے نہیں سرک پاتا، کیونکہ ان کے عمل کی زندگی میں ایمان دکھائی نہیں دیتا۔ میرے دوستو، ایمان کا تعلق عمل سے اگر ہے تو وہ ایمان طاقتور بنتا ہے، اگر ایمان عمل کے بغیر ہو تو وہ ایمان ادکچرا ہے، ادھورا ہے، وہ ایمان کمزور ہے، اس ایمان کی مضبوطی کا کچھ نہیں پتا، وہ ایمان کبھی بھی ڈاماڈول ہو سکتا ہے، جس کو میرے آقا نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ ایک کربلا کا میدان اس دنیا کی زمین پر برپا ہو جائے، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں عظمت آ جاتی ہے، ایمان کھڈے میں آتا ہے، ایمان میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ ایک مجاہدہ کسی مجاہد کا ایمان والوں کے سامنے آئے، ایمان والوں کا ایمان کھڈے میں آتا ہے، جب تو سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، اللہ کی نصرت کو دیکھے گا، اللہ کی یقین کو دیکھے گا، اللہ کی عظمت کو دیکھے گا، اللہ کی بڑائی کو دیکھے گا، جو صحابہ نے فتح مکہ میں دیکھا، جو صحابہ نے بدر میں دیکھا، جو صحابہ نے احد میں دیکھا، جو صحابہ نے خیبر میں دیکھا، جو صحابہ نے خندق میں دیکھا، جو صحابہ نے تبوک میں دیکھا، جو صحابہ نے بنی المصطلق میں دیکھا، جو صحابہ نے اسامہ کے لشکر میں دیکھا، جو صحابہ نے مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے دیکھا،
جو صحابہ نے اللہ کی نصرت کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھا، میرے دوستو اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انسان لڑتا ہے لیکن اپنی جان کی رائی کے دانے کے برابر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر دیکھا اور لوگوں کو ٹٹول کر دیکھا، 1445 سال کی تاریخ میں دیکھا، جب ایک چنگاری لگی اور اس چنگاری سے ایسے لوگ جو ایمان کا کلمہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے ایمان میں وہ مضبوطی آئی، وہ جولانی آئی جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس تقوی کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرنے والا قدم بڑھائے تو ایک قدم بڑھا کر آئے گا، اللہ 10 قدم بڑھا کر آئے گا، تو 10 قدم بڑھا کر آئے گا، اللہ 100 قدم بڑھا کر آئے گا، تو چل کر آئے گا، اللہ دوڑ کر آئے گا، تو لپک کر آئے گا، اللہ آنن فن آ جائے گا۔ تو سمجھ نہیں سکتا تیرا اللہ تیری قربت، تیری عظمت کو، تیرے اعمال کو کس انداز سے دیکھ رہا ہے۔ ہم نام کے مومن نہ بنے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن اس ایمان کو عمل کے پیرائے میں عمل سے سرشار کریں اور اپنی سچائی کو، امانت کو، دیانت کو، صداقت کو، عبادت کو، طہارت کو، معاملات کو، معاشرت کو، آپس کے اخلاق کو اتنا طاقتور بنائیں جتنا طاقت ایمان طلب کرتا ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جبکہ ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کی زندگی سے ہم جڑیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، جب انسان میں عمل آتا ہے تو اگلی چیز آتی ہے کہ اس کی زندگی تقوی والی بن جائے، اور تقوی منکرات سے بچنے کا نام ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے، اللہ کی بغاوت سے بچنے کا نام ہے۔ یہ آدمی متقی ہے، کیوں متقی ہے؟ پرہیزگاری کرتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے، اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے، اپنے کانوں کو بچاتا ہے، آنکھوں کو بے حیائی سے بچاتا ہے، کانوں کو غیبت سے بچاتا ہے، اور زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، ہاتھوں کو ظلم سے بچاتا ہے، پیروں کو گناہ سے بچاتا ہے، اموال کو حرام سے بچاتا ہے، پیٹ کو حرام خوری سے بچاتا ہے۔ یہ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، زمانہ بھی اس کو متقی کہتا ہے اور اپنے اور پرائے بھی اس کو متقی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی متقی کے لیے اتنا مہربان ہے کہ یہ بندہ میرا تقوی کی زندگی کو اپنا رہا ہے۔ اللہ اس تقوی کی زندگی سے کتنے انعامات اپنے بندے پر، بے شمار انعامات اپنے بندے پر بھیجتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم ایمان کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن تقوی کی زندگی کی جب آتی ہے بات تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مصلحت کا تقاضا یہ حاجی شادی کا وقت جب آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کوئی مولوی جا کر کہے کہ حاجی صاحب اپنے بچے کی شادی میں ڈی جے مت بجواؤ، حاجی صاحب اپنے بچے کی شادی میں گناہ مت کرو، حاجی صاحب اپنے بچوں کی شادی میں اللہ کو ناراض مت کرو، تو وہ حاجی سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ دنیا کا کلچر ایسا بن گیا ہے، مولوی صاحب کہاں سے روکے اور کیسے روکے۔ اللہ اس کو منع کرتا ہے کہ جب تو ایمان کا کلمہ پڑھ چکا، تو نے اللہ سے رشتے کو جوڑ دیا اور نبی کے محبت کے بغل بجا دیے، قرآن
جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. راوی روایت کرتا ہے کہ ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد اس کے چہرے سے ہم اس کو نہیں جانتے تھے, اس کے بالوں سے ہم نہیں جانتے تھے, وہ لباس کے اعتبار سے اجنبی تھا, اور وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا. کئی سوال کیے, ان سوالوں میں سے ایک سوال کیا, مل احسان, اے اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ. اے اللہ کے بندے سن, احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر اس انداز سے گویا کہ تیرے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ کو تو اللہ ہر لمحے تیرے پر نگاہ جمائے ہوئے ہے اور تجھے دیکھ رہا ہے, تیرے گناہ کو بھی دیکھ رہا ہے, تیری نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے, تیری اچھائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے, تیری برائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ اس کا ظلم ہے کہ اس نے گناہ کرتے ہوئے تجھے دیکھا کہ تو نے چوکوں پر کیا, سڑکوں پر کیا, بازاروں میں کیا, دکانوں میں کیا, مکانوں میں کیا, گلی گلی میں زنا کیا, گلی گلی میں شراب, گلی گلی میں جوا, گلی گلی میں سٹا, گلی گلی میں زنا, گلی گلی میں سود, گلی گلی میں جھوٹ, گلی گلی میں اللہ کی نافرمانی. لیکن اللہ اپنے بندوں کے عمل کو دیکھتا ہے. مہل الکافرین امہلہم رویدا, چھوڑ دو رسی انکار کرنے والوں کی, کب تک فائدہ حاصل کریں گے, کب تک کریں گے, اس دنیا کے تکبر میں کب تک پھریں گے. 60 سال کے بعد, 70 سال کے بعد, 80 سال کے بعد, 100 سال کے بعد آئے گا کہاں؟ میرے دربار میں آئے گا. پھر اس کی گردن کو پکڑ لیا جائے گا, اس کی شہرت کو پکڑ لیا جائے گا اور پوچھ لیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا. بتلا تیری زندگی ہم نے دی تھی, اس زندگی کو کہاں لگایا کھپایا؟ کر لے جو کچھ کرنا ہے, ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے تجھے. میرے دوستو بزرگوں, ایمان بغیر عمل کے ادھورا ہے اور عمل بغیر تقوی کے ادھورا ہے. تقوی جب زندگی میں آتا ہے تو انسان عمل میں اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جا پاتا. فوراً دل میں ارادہ آتا ہے کہ اللہ سے ڈر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے, ایک گھر کے اندر سے عورت کے چیخنے کی آواز آئی, کان لگا لیا. عورت اندر سے کہتی ہے کہ اے بیٹی, جانور کا دودھ نکال لیا تو نے, اونٹنی کا دودھ نکال لیا, ہاں نکال لیا. بوڑھی عورت کہتی ہے کہ تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا دے. وہ بچی کہتی ہے اماں اگر عمر کو پتہ چل گیا تو عمر کوڑے مار کر سزا دے. جو امیر المومنین ہے, مسلمانوں کا بادشاہ ہے, نبی کا نائب اور خلیفہ ہے, اگر پتہ چل گیا سزا دے گا اور کوڑے مارے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک ادنا سی لڑکی کہہ رہے تھے. وہ بوڑھی عورت جو اس کی ماں تھی, اس نے کہا کہ عمر یہاں کہاں ہے؟ وہ تو اپنے گھر ہوگا, اس کو پتہ نہیں چلے گا, پانی ملا دے. وہ عورت, وہ بچی کیا کہتی ہے؟ تقوی یہ, تقوی یہ کہ تو بند کمرے میں موبائل کی اسکرین پر, تو بند کمرے میں اللہ کی نافرمانی کر کے, تو بند کمرے میں ہاتھ میں بوتل لے کر, تو بند کمرے میں ہاتھ میں پڑیا لے کر
बेईमानी करेगा। तू ये समझता है दुनिया को नहीं पता चला, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला तेरे हर ऐब से उतना ज्यादा वाकिफ है जितना ज्यादा वाकिफ तू भी नहीं है। तू भी नहीं है। क्या अल्लाह कितना वाकिफ है। वो बच्ची कहती है अम्मा अगर उमर को नहीं पता चलेगा तो उमर का खुदा तो 7 आसमान के ऊपर से देख रहा है, पानी मिलाऊंगी उसको पता चल जाएगा, कल कयामत के दिन कैसे बचूंगी। क्या जवाब दूंगी। तकवा इस चीज को कहते हैं कि खलवत में, जलवत में, तन्हाई में, उजालों में, अंधेरों में, लोगों में, बंद कमरों में, चौकों में, चौराहों में, दिन के उजालों में, रात के अंधेरियों में, अकेले में, दुकेले में, मजमे में, हर आन में जब किसी अमल को करे तो उस अमल को करने से पहले अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर उस अमल को करे। या अल्लाह ये तुझे नाराज करने वाला अमल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। जो ईमान वाला, अमल करने वाला, तक़वे की नेमत से माला माल हो जाए, वो इससे आगे एक कदम और रखता है। जो इससे आला मकाम है, आला मकाम ईमान वाले का है, उससे आला मकाम अमल वाले का है, उससे आला मकाम तक़वे वाले का है। अल्लाह ने जब मुत्तकी बना दिया तो उस सआदत को देख कि आज हम ये समझते हैं कि हम रोजी की किल्लत से जूझ रहे हैं। खेती होती है, बरकत नहीं होती। बाप आता है लेकिन बरकत नहीं होती। पैसे आते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। नेमतें आती हैं लेकिन बरकत उड़ जाती है। सेहत तंदुरुस्ती है लेकिन एक झटका आता है, सारे जेब के पैसे निकल जाते हैं, परेशान हैं। ये सारी बेबरकती सिर्फ इस वजह से है कि हमने तक़वे वाली जिंदगी को इख्तियार करना छोड़ दिया। अल्लाह कुरान में कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स अल्लाह से डरने वाली जिंदगी, परहेजगारी की जिंदगी को अपनाए, अल्लाह उसके रास्ते को आसान कर देता है और उसको ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं, गुमान भी नहीं। अल्लाह की तरफ से रोजी उतर रही, वो काफिर को भी मिलनी है, मोमिन को भी मिलनी है, इंसान को भी मिलनी है, जानवर को भी मिलनी है। कुत्ते और बिल्ली को रोजी देने वाला क्या ईमान वालों को महरूम कर देगा? नहीं, उस रोजी में बरकत आएगी तक़वे के जरिए से। मुत्तकी बनेगा, अल्लाह से डरने वाला बनेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब तक़वे की जिंदगी मिल जाए, अब इसके आगे के मामलात हैं इखलास। ईमान वाले को अमल की सआदत मिल गई, आला परवाना मिल गया। अमल वाले को तक़वे की जिंदगी मिल गई और आला परवाना मिल गया। अगर मुत्तकी को इखलास की नेमत मैसर आ गई तो याद रखो, इखलास वाला इतना आला मकाम रखता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। 7 किस्म के लोग, उनमें से एक वो शख्स जो अल्लाह के लिए अपने पैसे को खर्च कर रहा है और एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता क्या दिया है, छुपा कर खर्च करता है, अल्लाह के लिए
نبی کے لیے، نبی کے لائے ہوئے دین کے لیے، جو اللہ کے لیے خالصتاً جو کام کرتا ہے وہ آدمی مخلص بن جاتا ہے. اس کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہے، بندوں کی ریا کچھ نہیں، بندوں کا دکھلاوا. مثال کے طور پر ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے مسجد میں جا کر، اور ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے اپنے گھر کی کوٹھری میں. دونوں کا عمل طاقتور، قوت والا، لیکن ایک کا عمل پائیدار زیادہ ہے. جب کہا جائے گا تہجد پڑھنے والا جو اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے وہ مخلص ہے، وہ اعلیٰ مقام پر ہے، یا مسجد میں پڑھنے والے کا اعلیٰ مقام ہے، تو جواب یہ دیا جائے گا کہ جو اپنے گھر میں تہجد کی نفلیں پڑھ رہا ہے وہ اعلیٰ مقام پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت دو طرح کی ہے، ایک عبادات مقصودہ اور ایک عبادات غیر مقصودہ. ایک عبادات مطلوبہ، دوسری عبادات غیر مطلوبہ. عبادات مطلوبہ وہ عبادت جو امت کے اوپر فرض کی گئی، فرض نمازیں، فرض روزے، زکوٰۃ اور حج، یہ چاروں کی چاروں وہ عبادتیں ہیں جو امت کے اوپر حکماً لازم کی گئی ہیں، ان سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو غیر مطلوبہ ہیں. شب برات کے دن روزہ رکھنا، 14 اور 15 شعبان کو روزہ رکھنا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، مہینے میں 3 دن 14، 15، 16 روزہ رکھنا، ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، نفل نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، اوابین پڑھنا، چاشت پڑھنا، اشراق پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، یہ عبادات غیر مقصودہ ہیں. کر لے تیری زندگی کے عمل خوبصورت ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو بھی تیری کوئی پکڑ نہیں ہے. تو اپنے عمل کو خوبصورت بنانا چاہتا کر لے. فرمایا جو عبادات امت کے اوپر فرض ہیں ان کو دکھلا کر کرنا افضل ہے، اعلان کر کے کرنا افضل ہے، بتلا کر کرنا افضل ہے، دکھلا کر کرنا افضل ہے، بلا کر کرنا افضل ہے. جبھی تو کہا کہ جب اپنی دکان سے، اپنے مکان سے مسجد میں نماز کے لیے جاؤ تو جتنے راستے میں مسلمان ملے ان راستے میں چلنے والے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دو. جب تم نماز کی دعوت دو گے تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اسی لیے نماز کے لیے کہہ رہا ہے. اس نے اپنے فرض کو ثابت کر دیا. بتلا کر کرنا افضل ہے. لیکن جو عبادات نفلی ہیں ان نفلی عبادتوں کو چھپا کر کرنا، اکیلے میں کرنا، تنہائی میں کرنا، بند کمرے میں کرنا، گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا فرض نمازوں کی سنتوں کو گھر میں پڑھ کر مسجد کے اندر آنا زیادہ افضل ہے. میرے دوستوں بزرگوں، کیونکہ وہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے کہ اس عبادت کا تعلق صرف اللہ سے ہے، بندے سے ہے، اللہ سے ہے اور اس کے بندے سے ہے کہ میں کر رہا ہوں یا تو مجھے پتا ہے یا میرے خدا کو پتا ہے، تیسرا کسی کو نہیں پتا. میرے بزرگوں دوستوں، اخلاص کی زندگی جس کو میسر آ گئی وہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہے.
سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر، اتنے اعلیٰ مقام پر ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ صحابہ کے زندگی میں ان کی مثالیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مثالیں ہیں جو انہوں نے عمل کیا، صرف اللہ کے لیے کیا، بیچ میں اپنے مقاصد، اپنے فائدے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں تھے۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کرتا ہے، تقوی کی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس آیت میں ایک حکم کی طرف اللہ دعوت اور ترغیب دے رہا ہے کہ اے ایمان والو وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، تمہاری باتوں میں، زبان میں، بول چال میں رائی کے دانے کے برابر بھی جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو تم اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہو۔ جب تم نے متقی اور تقوی والی زندگی اور اخلاص والی زندگی اپنا لی تو اب سب سے زیادہ اخلاص اور تقوی پر فرق پڑتا ہے زبان سے۔ اس زبان کو سچا کرو۔ آدمی منٹوں میں اچھے کام کرنے والا زبان کا ایک بول نکالتا ہے اور سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے، سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے، جس کو حضرت علی نے فرمایا جراحات السنان لها الطیاب ولا يلتام ما جرح اللسان۔ اے لوگوں، اگر کوئی تلوار اور نیزے سے کسی کو زخم لگا دے، وہ کاری زخم مرہم کو لگانے سے بھر سکتا ہے، لیکن زبان کا زخم کبھی زندگی میں پوتوں اور پرپوتوں تک بھر نہیں پاتا، اس کے تانے جھیلنے پڑتے ہیں، اس کی شکایتیں سننی پڑتی ہیں، اور وہ بات سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نکاح کی مجلس میں یہ دعوت دے رہے، اے لوگوں سیدھی سچی بات بولو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، فریب اور دھوکہ نہ ہو۔ تم ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور اس نئی زندگی میں تمہاری زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر ایک لفظ نکالا تو جو لڑکی ہمیشہ کے لیے تم پر حرام تھی، ایک مرتبہ تم نے کہا میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اب اس لڑکی کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، اس کے منہ میں لقمہ دینا، اس سے سلام کرنا، اس سے مصافحہ کرنا، اس سے اپنے اوقات کو گزارنا، یہ سب عبادت بن جاتا ہے زبان کے ذریعے سے۔ اگر بیٹے ہو گئے، اولاد ہو گئی، نسل بڑھ گئی، پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، اور زندگی کے آخری ایام میں خبردار زبان سے اگر پھسل گئی اور ایک مرتبہ طلاق کا شبد نکل گیا تو یہ پوتے اور نواسے اور بیٹے اور بیٹیاں سب کی لاج رکھی نہیں جائے گی۔ فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کی عورت اس سے جدا کر دی جائے، بوڑھی کو بوڑھے سے جدا کر دیا جائے۔ زبان پھسل گئی۔ یہی معاملہ ایمان کے معاملے میں ہے۔ انسان ذرا سی بات کرتا ہے اور وہ مومن سے کافر بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کو کہا، قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شام کو مومن سوئے گا، صبح کو کافر اٹھے گا، اور صبح کو مومن اٹھے گا، شام کو کافر بن جائے گا۔ انسان اپنی زبان کی وجہ سے یہ سب کر پائے گا۔ ہماری زبان خراب ہو جائے، ہم منٹوں سیکنڈوں میں اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالیں گے جن باتوں سے ہم کفر کی طرف پہنچ جائیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ضد میں آ گیا، ہٹ دھرمی میں آ گیا، اور کہنے والے نے کہا چل نماز کو
اور اس نے کہا میں نہیں نماز پڑھتا علیہ باللہ. بس یہ جملہ نکالنے سے وہ کفر کے قریب پہنچ جائے. ایک قدم کا بھی فاصلہ نہیں کفر کی طرف جانے میں. آج ہم ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے ہماری نماز سے غفلت کرنے والے اور زندگی میں زندگی گزارنے والے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جن الفاظ کا ڈائریکٹ اثر اس کے ایمان پر پڑتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری زبان کے گناہ سینکڑوں ہیں. غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. انسان اپنی زبان سے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، حالانکہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ نے منع فرمایا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو. قرآن میں کہا گیا لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. ہم اس معاملے کے اندر لاپرواہ ہیں. جہاں دو آدمی بیٹھے بس برائی شروع کرتے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، چنا ایسا ہے، چنی ایسا ہے، اور فلاں نے یوں کر دیا اور فلاں، حالانکہ تیرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. اور موبائل پر یہ گناہ زبان کا اتنا عام ہوتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں میرٹھ سے چل کر یا کھتولی سے چل کر یا شاہپور سے چل کر، اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے بڑھانے میں، کہہ دے گا میں تو گاؤں کے لڑے لگ گیا. اور گاؤں کے اندر گھر میں بیٹھا ہے، تقاضے والے نے فون کیا، فوراً بھرنے سے کہہ دے گا میں تو باہر ہو گئی. بیٹھا وہی ہے لیکن جھوٹ بول دے گا. اس موبائل کے ذریعے سے جھوٹ بولتا ہے. آمنے سامنے اتنا جھوٹ نہیں بولا جا رہا جتنا موبائل کے کال پر بول رہا ہے. لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جھوٹ کا بازار گرم کر رہا ہے. اور آج کل ایک بیماری اور چل پڑی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے آج ہم سنی سنائی بات کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں جس کی ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا. اور بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی حدیث کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں. نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہمارے پاس حوالہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو منع فرمایا. کفا بالمرء شیئا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ السلام. کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کرے. ابھی چل رہا ہے 15 شعبان کے لیے میسیج چل رہے ہیں کہ 15 شعبان میں یہ کرو، یوں کرو، یوں کرو. بعض علاقوں میں حلوے بناؤ، دعوتیں کرو، افطاریہ تقسیم کرو، پلاؤ بناؤ، بریانی بناؤ، حلیم بناؤ، اور چنی بناؤ، چنا بناؤ، اور وہ تھالیوں میں سجا کر محلوں میں دیا جا رہا ہے. بلا وجہ کی باتیں. کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے 4 رکعت پڑھو، کوئی کہتا ہے فلاں کرو، چنا کرو. نہیں، اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ مت باندھو. اگر یہ چیز سمجھتے ہو اور اس کو بولتے ہو تو خدا کی قسم اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے نافرمانی کرتا ہے. اس میں اپنی طرف سے نئی چیز داخل کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے بغاوت کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں.
آج کل ایک حدیث چل رہی ہے، گھڑی ہوئی حدیث، اور خوب دھڑلے سے موبائلوں پر چل رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الوداعی جمعہ، جو رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت نفل پڑھے گا اور اس میں یہ آیت اور یہ سورتیں پڑھے گا، یوں پڑھے گا، تو اس کی زندگی کی ساری چھٹی ہوئی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ الیاذ باللہ، یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، نبی کے اوپر بہتان لگایا جا رہا ہے، نبی کی طرف جھوٹ باندھا جا رہا ہے، اور اللہ کی بغاوت کو سر چڑھ کر بغاوت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کون کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ جس کے پاس آتا ہے اس کے نیچے میسج لکھا جاتا ہے کہ 10 لوگوں تک پہنچاؤ 10 خوشیاں نصیب ہوں گی، 100 لوگوں تک پہنچاؤ 100 خوشیاں نصیب ہوں گی۔ یہ سارے کام ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ باندھتے ہیں۔ یاد رکھو، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، چاہے کعبۃ اللہ کے پردے سے لٹک کر معاف کر دو، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ سے لٹکو اور اس کی چھت پر چڑھ جاؤ اور کعبۃ اللہ کے اندر جا کر 36 سال سجدہ کرو، پھر کہو اللہ میری چھٹی ہوئی قضا نمازوں کو، قضا روزوں کو معاف کر دے۔ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کے قانون میں ایسا کہیں نہیں لکھا، نہیں معاف کرے گا۔ قضا نمازوں کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کی قضا نمازیں جتنی زندگی کی چھٹی ہیں ان کو پڑھ لیں، جب ہی معاف ہوگی۔ ہاں، اگر دنیا سے چلے گئے تو جاتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاؤ کہ اگر میری زندگی کی کچھ نمازیں چھٹ جائیں تو فلاں دکان کے پیسے سے، فلاں کھوٹ سے، فلاں باغ سے، فلاں کھیتی سے ان چھٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا، شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ ایک امید ہے، یقین کی بات ہے، لیکن ہم لوگ غافل ہو گئے، جھوٹ میسج کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ اور آپ الوداعی جمعے کو دیکھنا، سینکڑوں لوگ نفلیں پڑھ رہے جن کا کوئی پروف نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی یقین نہیں، بس ایک بات اڑی اور اڑ کر ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی اور ہم نے اس کو یقین کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے دوستو، سچ بولنے والے بنو، سچ بولنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم متقی بنو گے، ایمان والے بنو گے، مخلص بنو گے اور سچ بولنے والے بنو گے تو اللہ پہلا انعام تمہیں دے گا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کر دے گا، نیکی کرنے کی سعادت مل جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا انعام یہ کر دے گا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ ہماری اصلاح کر دے اور ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ ایک ایمان والا بندہ اللہ سے یہی مانگتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ یہ دونوں دے رہا ہے سچ بولنے کی برکت سے۔ میرے دوستو، آگے فرماتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بڑی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو میرے دوستو، ایمان کو مضبوط کرو اور تقوی کو اختیار کرو اور سچ بولنے کے عادی بنو، اللہ تعالیٰ تمہیں فائز کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری اصلاح کرے گا اور تمہارے
ایک ایک زندگی کے عمل کو بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو علم و عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدی، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔